کہتے ہیں کہ 70,000 سال پہلے دنیا میں ایک انسان کی اہمیت بالکل جانور جیسی تھی۔ انسانوں کی دنیا میں اتنی ہی اہمیت تھی جتنی آج ایک جیلی فش یا کسی اور مویشی کی ہوتی ہے، لیکن آج ہزاروں سالوں بعد انسان دنیا پہ حکومت کرتے ہیں۔ یہ سفر کیسے طے ہوا، اس کا خلاصہ یوویل ہریری نے اپنی کتاب سیپینز دی بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں دیا ہے۔ یہ ایک نان فکشن لیکن بڑی ہی نایاب کتاب ہے۔ نایاب اس لیے کیونکہ مصنف نے جو اپنے خیالات کا گہرا مشاہدہ کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے دوسری کتابوں میں ایسا نہیں دیکھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت پہنچ سکیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 مواقع ایسے آئے جس نے ہمیں تبدیل کر دیا۔ اس کی شروعات ہوئی کوگنیٹو ریولوشن سے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ اس سے پہلے انسان دوسرے جانوروں کی طرح صرف ایک فوڈ چین کا حصہ تھے، مطلب کھانا کھانے کے لیے وہ اپنے سے چھوٹے جانور کا شکار کرتے۔ اس وقت دنیا پہ شیر اور لومڑی جیسے جانوروں کا راج تھا، لیکن پھر فائر کی دریافت ہوئی۔ اس دریافت سے پہلے کھانا کھانے اور ہضم کرنے میں ٹائم لگتا تھا، جس کے نتیجے میں انسان کے دانت اور انٹسٹائن تو بڑے ہوتے تھے مگر دماغ کا سائز چھوٹا ہوتا تھا۔ آگ کی دریافت کے بعد انسانوں کا ارتقاء ایسے ہوا کہ وہ پکا کر کھانے لگے، جس سے ان کے دانت اور انٹسٹائن کا سائز چھوٹا ہوتا گیا اور دماغ کا سائز بڑھتا گیا، جس وجہ سے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھی اور وہ ہنٹنگ اور گیدرنگ میں سب سے کامیاب اسپیشی بن گئے۔ کوگنیٹو ریولوشن پر بات کرتے ہوئے آتھر اپنے مشاہدے میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کا کمپیریزن اگر آج کے لوگوں کے ساتھ کیا جائے تو یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ لوگ جسمانی طور پر ہم سے زیادہ تندرست اور صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کی دلیل آتھر نے یوں دی ہے کہ وہ لوگ چونکہ اپنا شکار بھی خود کرتے، کھانا بھی خود بناتے اور اپنے دیگر معاملات سے بھی خود ہی نپٹ لیتے تھے، جس میں جسمانی محنت کے ساتھ ساتھ شکار کرنے کے لیے صلاحیت بھی درکار تھی، مطلب وہ اپنی زندگی پر پورا اختیار رکھتے تھے۔ جبکہ آج ایک عام انسان زندگی گزارنے کے لیے لوگوں پر انحصار کرتا ہے۔ انسان کی جیسے ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھی تو دنیا میں سائن لینگویج کا آغاز ہوا، جس سے انسان ایک دوسرے انسان سے بآسانی بات کر سکتے اور تبادلہ خیال سے شکار کرنے کی ٹولز اور دوسری نئی چیزوں کی دریافت ہوئیں۔ کوگنیٹو ریولوشن نے انسان کو فوڈ چین کا بادشاہ بنا دیا تھا اور اس سمجھنے کی صلاحیت نے ہی دنیا میں زرعی انقلاب پیدا کیا۔ ایگریکلچرل ریولوشن نے 2000 سال کے اندر ہی تمام انسانوں کا گزر بسر تبدیل کر دیا۔ دوستوں، کھیتی باڑی ایک محنت کا کام ہے جس میں پہلے صحیح جگہ پر بیج ڈالنا پڑتا ہے، ہر روز پانی دینا پڑتا ہے اور پھر اسے کاٹ کر ایک صحیح جگہ محفوظ کرنا پڑتا ہے۔ ہریری کہتے ہیں کہ ایگریکلچرل ریولوشن ایسی شکل میں آیا کہ جب گندم نے انسان کو اپنا غلام بنا لیا۔ انسان شکاری اور متلاشی چھوڑ کر گندم کی غلامی میں مصروف ہو گئے۔ آتھر کہتے ہیں کہ زرعی انقلاب نے انسانوں کی زندگی بہتر کرنے کے بجائے اسے اور بدتر کر دیا تھا۔ زرعی انقلاب سے پہلے انسان گوشت، مچھلی اور دوسرے قدرتی اجزاء کھاتے تو ان کو سارے نیوٹریشنز مل جاتے تھے، مگر زرعی انقلاب کے بعد وہ سبزی اور پھل کھانے لگے جس سے ان کو سارے نیوٹریشنز بھی نہیں ملتے، اور اس وجہ سے وہ صحت مند ہونے کے بجائے اور کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ ایگریکلچرل ریولوشن نے انسان کی ایولیوشن میں تو مدد کی لیکن زندگی بہت حد تک متاثر کی۔ زرعی انقلاب سے پہلے انسان پورے ہفتے میں صرف 30 گھنٹے شکار کرتے جس سے ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی، لیکن ایگریکلچرل ریولوشن کے بعد انسان ہفتے میں 60 گھنٹے سے بھی زیادہ کام کرنے لگے۔ زرعی انقلاب سے پہلے انسان کسی پر انحصار نہیں کرتے تھے، جبکہ زرعی انقلاب کے بعد سیپینز کو موسم پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا تھا۔ پہلے سے زیادہ کام کرنے اور کلائمیٹ پر ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے ٹینشن اور ڈپریشن جیسی چیزوں نے جنم لیا، جس وجہ سے انسانوں نے اپنے لیے ڈوئل ریالٹی قائم کر لی، یعنی ایک بالکل جامع اور نظر آنے والی حقیقت جیسے درخت، آسمان، زمین، اور دوسرا تصوراتی حقیقت یا امیجنڈ ریالٹی جس میں قومیں، دیوتا اور پیسے شامل ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ زمینی حقائق سے زیادہ تصوراتی حقیقت کو اہمیت دینے لگے۔ جب زمین وافر مقدار میں اناج دینے لگی تو ساتھ پاپولیشن گروتھ بھی بڑھنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے سیپینز چھوٹے گروپس کی بجائے بڑے گروپس میں رہنے لگے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی زمین کے اوپر لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں۔ ان لڑائیوں میں کامیاب ہونے کے لیے ملٹری کلچر وجود میں آیا۔ اب فوج کو فیڈ کرنے کے لیے عام عوام سے ٹیکس کلیکٹ ہونا شروع ہوا اور سوسائٹی میں ہائرارکی پیدا شروع ہونے لگی۔ لوگ بڑے بڑے جھنڈ میں رہنے لگے، جس وجہ سے بارٹر سسٹم میں رہنا مشکل ہو گیا۔ بارٹر سسٹم اس نظام کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز دے کر دوسری چیز وصول کی جائے۔ یہ نظام زیادہ لوگوں کی وجہ سے نہ چل سکا، جس کی وجہ سے منی کی انوینشن ہوئی۔ آتھر کہتے ہیں کہ منی ایک ایسی امیجن ریالٹی ہے
जिस पर तमाम इंसान भरोसा करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कोई भी मज़हब को नहीं मानते, ऐसे लोग भी हैं जो कोई सियासी नज़रिए पर यकीन नहीं रखते, लेकिन दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मनी पर यकीन ना रखता हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि पैसा है क्या? ये कोई ज़मीनी हकीकत तो नहीं, बल्कि एक कहानी है जिसके ज़रिए हम ज़रूरत और अय्याशी की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो मनी एक ऐसी तसव्वुराती हकीकत है जिस पर तमाम इंसान मुत्तफ़िका तौर पर यकीन रखते हैं। तीसरा इनकलाब साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शक्ल में आया। साइंटिफिक रेवोल्यूशन से पहले लोगों का ये बिलीफ था कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन साइंसी इनकलाब ने सबसे पहले सेपियंस को अपनी जहालत को कबूल करने पर मजबूर किया, जिसे डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस भी कहते हैं। जब इंसानों ने अपनी जहालत तस्लीम की तो उनके सामने इल्म के नए बाब खुले और यहीं से यूरोप के उरूज का आगाज़ हुआ। नया इल्म तहकीक करने से लिया गया, जिसमें पहले ऑब्जर्वेशन करना और फिर उन ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके कंक्लूजन्स और इक्वेशंस बनाना, जिसने स्टैटिस्टिक्स और एक्चुरियल साइंसेस जैसे नए मज़ामीन को जन्म दिया। साइंसी इनकलाब बुनियादी तौर पर फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन पर मुनहसर है और इस मुशाहिदे से ये साबित हुआ कि इल्म ही सबसे बड़ी ताकत है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ऑथर ने ऐसे दी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने हिंदुस्तान पर कमोबेश 150 साल हुकूमत की। चंद हज़ार गोरों की इन करोड़ों लोगों पर हुकूमत करना सिर्फ इस वजह से मुमकिन बना कि वो पहले पूरे तरीके से हिंदुस्तान के कल्चर को समझे, और जब वो इंडिया आए और अपने साथ हर इल्म के एक्सपर्ट्स को साथ लाए, जिसमें केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिलॉसफी के माहिरीन भी शामिल हैं। इन माहिरीन की मदद से वो जिस्मानी, दिमागी और ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह रहे और वो चंद हज़ार ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को उनसे भी ज़्यादा बेहतर जानने लगे। यही वजह बनी कि ये चंद हज़ार गोरे इतने बड़े हिंदुस्तान में 150 साल हुकूमत कर सके। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमें 3 अहम दरियाफ्तें दी, जिसमें पावर, इलेक्ट्रिसिटी, डीएनए और कंप्यूटर्स शामिल हैं। ऑथर किताब के आखिरी हिस्से में कहते हैं कि अब यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अब यहाँ से कहाँ जाना है? आने वाले वक्त में जेनेटिक इंजीनियरिंग का किरदार सबसे ज़्यादा अहम होगा। जीनियाती इंजीनियरिंग इंसान को पूरे तरीके से तब्दील करने की सलाहियत रखती है। ये नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को ख़त्म करके आर्टिफिशियल भी बना सकती है। जिस तरह कंप्यूटर हैकिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये मुमकिन है कि ह्यूमन हैकिंग भी शुरू हो जाए, जिसमें इंसान के इमोशंस और चॉइसेस को तब्दील किया जा सकता हो। लेकिन असल सवाल पूछने वाला ये है कि हम अब चाहते क्या है? इंसान हज़ारों साल का सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा है कि अब हर चीज़ उसकी फिंगर टिप्स पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरे तरीके से खुश नहीं है। इसलिए ये सवाल हम पर लागू होता है कि सेपियंस क्या चाहते हैं। ये थी युवैल हरेरी की किताब सेपियंस। इस किताब में और भी कहीं दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और घंटी पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।